بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان کامران اعجاز۔ اس شو میں آپ کے لائیو فون کالز لیتا ہوں۔ اگر آپ کا بھی کوئی امیگریشن کا مسئلہ ہے آپ بھی فون کر کے اس پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں۔ پروگرام کا نمبر ابھی آپ کے اسکرین کے نیچے آ رہا ہے۔ امید ہے آپ کو ایسی ایڈوائس دی جائے گی جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ ناظرین، کالز جانے کی طرف سے پہلے آپ کو میں تھوڑی سی اپڈیٹ دیتا جاؤں، اور آج میں بات کرنا چاہتا تھا EU سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں۔ تھوڑی سی کنفیوژن ہے اس میں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم UK کے باہر رہ رہے ہیں، ہماری ڈیڈ لائن ہے 30 جون۔ یہ بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ ایک EU فیملی ممبر ہیں، فار ایگزامپل اسپاؤس یا ڈپینڈنٹ چائلڈ، یا آپ ہیں ایک ڈپینڈنٹ پیرنٹ، یا آپ آتے ہیں انڈر سریندر سنگھ رول، آپ 30 جون کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ کنفیوژن اس لیے آتی ہے کہ جب آپ جاتے ہیں .gov کی ویب سائٹ کے اوپر، وہاں دو کیٹیگریز کے پرمٹ آتے ہیں، EEA فیملی پرمٹ اور ایک آتا ہے EU سیٹلمنٹ اسکیم پرمٹ۔ اب جو پہلا ہے EEA فیملی پرمٹ، وہ تھا 31 دسمبر 2020 سے پہلے، جو تھا 2016 ریگولیشن سے، اس کا تعلق تھا 2016 ریگولیشن سے۔ اور جو EU سیٹلمنٹ اسکیم فیملی پرمٹ ہے، اس کا لنک ہے EU سیٹلمنٹ اسکیم کے ساتھ۔ اس لیے اگر آپ ایک ڈپینڈنٹ اسپاؤس ہیں اور ڈپینڈنٹ چائلڈ، آپ 30 جون کے بعد بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ اس کا میں کلیئر کر دوں۔ لیکن اگر آپ ایک EU نیشنل ہیں، یہاں UK میں رہ رہے ہیں، یا آپ ایک نان EA نیشنل ہیں جو ڈپینڈنٹ ہیں آف اے EU نیشنل، آپ کی ڈیڈ لائن ان کنٹری ہے 30 جون۔ اور اس ویک ہوم آفس نے اعلان کیا تھا کہ جو ریزیڈنس کارڈ ہیں وہ 30 جون کے بعد ویلڈ نہیں ہوں گے۔ اس لیے پلیز اگر آپ کے پاس ہے ریزیڈنس کارڈ، آپ جلدی سے اپلائی کر لیں انڈر دا EU سیٹلمنٹ اسکیم۔ یہ تھی ایک چیز جو میں کلیریفائی کرنا چاہتا۔ ناظرین، اپڈیٹس ہماری چلتی رہیں گی، لیکن مجھے بتایا جا رہا ہے بے شمار کالرز ویٹ کر رہے ہیں۔ بغیر کوئی ٹائم ضائع کیے پڑھتے ہیں ہمارے پہلے کال کی طرف۔ ہیلو ہیلو، یو لائیو ہے جی، فرمائیے۔ جی میرا ایک سوال تھا سر، میرے پاس 5 سال کا UK والا ریفیوجی کارڈ ہے، تو جب مجھے میرا انٹرویو ہوا تھا تو میں نے اپنا بھائی بھی دیا ہوا تھا، تو وہ بھائی میرا 16 سال کا ہے، تو وہ ابھی فرانس میں ہے، کیا میں اس کو بلا سکتا ہوں ادھر UK میں؟ ٹھیک ہے، اور کوئی سوال آپ کا؟ نہیں، بس ایک ہی سوال تھا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا، بہت شکریہ آپ کے کال کا۔ انفارچونیٹلی آپ نہیں بلا سکتے، کیونکہ ایز اے ریفیوجی آپ خالی اپنے چلڈرن اور یا اپنی اسپاؤس کو بلا سکتے ہیں اگر وہ ریلیشن شپ تھی بیفور یو کیم ٹو دا UK۔ جو ہیں آپ کے پیرنٹس یا آپ کے بردرز اور سسٹرز، انکلز، آنٹس، آپ ان کو نہیں بلا سکتے انفارچونیٹلی۔ لیکن اگر جب آپ کو فار ایگزامپل مل جاتا ہے ریفیوجی اسٹیٹس، اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ ان کو اسپانسر کرنا چاہتے ہیں انڈر اپینڈکس FM، اگر وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں یا ان کے پاس کوئی ایسی کوئی ڈسیبلٹی ہے یا ان کو دیکھ بھال کی ضرورت ہے، پھر آپ اپینڈکس FM پر کر سکتے ہیں۔ لیکن ایز اے ریفیوجی ابھی آپ اس کو اپنے کلیم کے ساتھ لنک نہیں کر سکتے۔ بہت شکریہ آپ کے کال کا، اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کامران بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، شکر اللہ کا، ماشاءاللہ، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہوتا ہے سر۔ تھینک یو سو مچ۔ میں ریگولر آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں۔ Thank تو you. میرا ایک پرابلم تھا، مجھے ہوم آفس نے تھوڑا سا کنفیوز کیا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے تقریباً 5 منتھ پہلے برٹش بیبی کے اوپر اپلیکیشن ڈالی تھی، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ تو انہوں نے مجھے فنگر پرنٹ نہیں تھے دیے سیم ویک 2 ویک کے اندر نا۔ تو انہوں نے ایک ای میل کیا تھا کہ یہاں پہ آپ پکچر کھینچ کے بھیج دیں، آپ کے ہم پریویس فنگر پرنٹ یوز کریں گے، ٹھیک ہے سر؟ جی جی۔ تو پھر وہ میں نے اوپن کیا، لیکن وہ ویب سائٹ ان کی کام نہیں دکھا رہی۔ پھر میں نے ان کو دوبارہ میسج کیا کہ مجھے فنگر پرنٹ بھیجیں کہ یہ آپ کی ویب سائٹ کام نہیں کر رہی۔ انہوں نے پھر کہا کہ آپ پکچر میل پہ بھیج دو کھینچ کے۔ ٹھیک ہے۔ میں نے میل پہ پھر بھیج دی۔ تو پھر کچھ 3 ویک بعد میرے پورٹل پہ ایک ای میل شو ہوئی کہ آپ فنگر پرنٹ دو جا کے۔ تو وہ ای میل تقریباً فروری کی تھی، ٹھیک ہے؟ تو لیکن میں نے جب چیک کیا وہ مارچ کے 25 مارچ کے بعد کی تھی، میرے اس پہ پورٹل پہ شو ہوئی جا کے۔ جی جی۔
तो फिर मैंने वो जब फिंगरप्रिंट के लिए वहाँ पे फ़ोन किया बुकिंग करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि आपके फिंगरप्रिंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी पिक्चर शो हो रही है, ठीक है, जो बिल्कुल आपने ठीक है। भेजी है। तो वो आपकी जो फाइल है अंडर प्रोसेस है, तो मैं इसके लिए कंफ्यूज हूँ कि ये क्या इसका फ्यूचर क्या है, आपने एप्लीकेशन कब समझ नहीं आ सबमिट रहा की मुझे। थी? तकरीबन दिसंबर के शुरू में। एक्सटेंशन थी या फर्स्ट एप्लीकेशन? नहीं, फर्स्ट एप्लीकेशन थी बीटेक ठीक है, के मैं ऊपर। समझ गया। बहुत शुक्रिया जी जी आपके कॉल का। देखिए, थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन होती है कि जब कोरोना वायरस शुरू हुआ था और दिसंबर तक ये एप्लीकेंट्स को ईमेल कर रहे थे कि आप ना हमें एक पिक्चर भेज दें और हमें आपकी फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही ये कोरोना वायरस कम होता गया है और वैक्सीन्स लोगों ने लगाई हैं, इन्होंने लोगों को इनवाइट करना भी शुरू कर दिया है कि प्लीज़ आप आ जाएं हमारे सेंटर्स और वहाँ भी फिंगरप्रिंट्स दे दें। कोई क्लाइंट से वो कह रहे हैं कि आप दोनों चीज़ें करें, हमें फ़ोटो भी भेजें और उसके बाद उन्होंने क्लाइंट्स को इनवाइट भी किया है कि आप हमें अपने फिंगरप्रिंट्स दे जाएं। लेकिन अगर आपने फ़ोन किया है उनकी बुकिंग लाइन को और उन्होंने आपको कहा है कि कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके जो फिंगरप्रिंट्स ऑलरेडी ऑन द सिस्टम है, शायद आपने कोई प्रीवियस एप्लीकेशन सबमिट की होगी होम ऑफिस को पहले और उनको आपकी फ़ोटोग्राफ मिल गई है, फिर आपको कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अब जहाँ तक आपका एप्लीकेशन है, आपने दिसंबर में सबमिट किया है, होम ऑफिस की जनरल पॉलिसी है कि 6 मंथ्स लगते हैं डिसीजन आने में। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, आजकल होम ऑफिस 8 माह 9 माह भी ले रही है। अभी मेरा एक एप्लीकेशन था जो हमने सबमिट किया था फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में जुलाई अगस्त में, और उसका डिसीजन अभी आया लास्ट वीक। इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। इसलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनको आपके फिंगरप्रिंट्स की ज़रूरत है, वो दोबारा आपको ईमेल कर देंगे, आपको वो लेटर भी भेज सकते हैं पोस्ट में। अक्सर क्लाइंट्स को उन्होंने ये भी किया है कि उन्होंने फिंगरप्रिंट्स की जो इनरोलमेंट लेटर है उन्होंने उनको पोस्ट कर दिया है। अगर उनको ज़रूरत होगी वो आपको भेज देंगे। फॉर द मीन टाइम आप जस्ट वेट करें और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो वीज़ा ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने भी जुलाई में अप्लाई किया है, तो मेरे फिंगरप्रिंट जो है ना फरवरी में हुए हैं, 8 फरवरी को, लेकिन उसके बाद अभी कोई रिस्पांस नहीं है। मेरी फैमिली के पास रेफ्यूजी स्टेटस है और मैंने रीयूनियन का केस अप्लाई किया था। ठीक है। तो बच्चों की जो उनकी प्राइमरी केयर वो भी मेरे पास है, काउंसिल से भी लेटर दिए हैं, लेकिन अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। वो जो फिंगरप्रिंट्स का लेटर था वो आया है आपको फरवरी में, करेक्ट? जी जी, पोस्ट ऑफिस में उन्होंने देने को कहा है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल। तो इसमें कितने % चांस होंगे, क्योंकि मैं ओवर स्टे रहा था ना, तो मेरी फैमिली के पास वीजा है, लेकिन मेरे बच्चों की जो है ना वो प्राइमरी केयर वो मेरे पास है। ठीक है, काउंसिल ने भी लेटर दिए हैं, मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब। अभी श्योर नहीं। ओके, थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। जी, जहाँ तक पहला सवाल है आपका कि आपने फिंगरप्रिंट्स दिए हैं फरवरी में, मोस्ट लाइकली विद इन 1-2 मंथ्स में आपको वो जवाब दे देंगे, क्योंकि अब इसलिए उन्होंने आपको फिंगरप्रिंट्स का रिक्वेस्ट भेजी है कि वो मेरे ख्याल में कंक्लूड कर लेंगे वो एप्लीकेशन को, और इसलिए वो चाहते हैं कि आप अपने फिंगरप्रिंट्स दे दें। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि चांसेस क्या हैं, अब मैं आपको 100% तो नहीं बता सकता, लेकिन अगर आप एक रिश्तेदार थे रिलेटेड टू योर वाइफ, फॉर एग्जांपल आपकी शादी हुई थी पाकिस्तान में आपकी वाइफ आने से पहले, और अभी आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आप सारी रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, जो मेरे ख्याल में आप करते हैं, कि आपके बच्चे भी हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वो ग्रांट कर देंगे। जहाँ एक प्रॉब्लम आ सकती है, फॉर एग्जांपल अगर आपकी वाइफ ने अपने असाइलम क्लेम में कहा है कि उसकी लाइफ थ्रेट थी आपसे और आपके फैमिली से, फिर उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर डिपेंड करता है आपकी वाइफ का असाइलम क्लेम क्या था, और अगर उसमें आपका कोई जिक्र नहीं किया गया और आप कह रहे हैं कि अभी आपको भी लाइफ थ्रेट है, फिर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको भी वो ग्रांट कर देंगे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, वालेकुम सलाम। सर जी, क्वेश्चन ये है मेरा, जी जी। अगर कि कोई इस कंट्री में लॉफुली एंटर होता है और 10 साल से ऊपर का अरसा हो जाता है, जी जी, और वो फिर इलीगल हो जाता है, ओवर स्टे हो जाता है, तो क्या उसके लिए भी जो कह रहे थे मेरे ख्याल से लास्ट वीक के कोई टेम्परेरी प्रोटेक्शन स्कीम में वो भी एलिजिबल होंगे, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ असाइलम सीकर्स के लिए है? वो सिर्फ ये क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच। ठीक। अभी आपका क्या स्टेटस है? अभी ओवर स्टे है सर। ठीक है, ओवर स्टे आप कब से हैं? 12 years nearly।
12 years. ना तकरीबन 2000 6-7 साल हो गए। 6-7 साल। उसके बाद आपने कोई एप्लीकेशन सबमिट की है या नहीं की? नहीं। कुछ भी नहीं किया। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। लास्ट वीक मैंने बात की थी कि होम ऑफिस साइलम स्कीम को चेंज करना चाहती है और उन्होंने एक प्रपोजल पेश किया है कि हम जो इलीगल लोग हैं जो एंटर करते हैं या बाद में इलीगल हो जाते हैं, हम उनको टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन देंगे जो है एक 2.5 साल का वीज़ा। अब ये लॉ नहीं बना अभी, और उन लोगों को देंगे अगर ये लॉ बन भी जाता है अगर वो असाइलम क्लेम करते हैं। सो फॉर एग्जांपल इन योर केस आपको यहाँ 10 साल हो गए हैं, अब आपको ये ऑटोमेटिकली नहीं देंगे टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन। उस सूरत हाल में आपको देंगे अगर आप असाइलम क्लेम करते हैं, आपका क्लेम सक्सेसफुल होता है, आप और एक ओवरस्टेयर थे, फिर इस प्रपोजल के तहत आपको वो ग्रांट करेंगे टेम्प्रेरी प्रोटेक्शन जो हर 2.5 साल के बाद रिव्यू किया जाएगा। अब यहाँ आपने मुझे बताया कि आपको 6 साल हो गए ओवरस्टेयर। अब आपके पास 2-3 ऑप्शंस हैं। अगर आपकी लाइफ को थ्रेट है आप फौरी तौर पर असाइलम क्लेम कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि आपके ह्यूमन राइट्स यहाँ बनते हैं क्योंकि आपके 10-12 साल हो गए हैं, आप एक ह्यूमन राइट्स एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं, लेकिन 99% वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। सो उसमें इतना फ़ायदा नहीं होता। और अगर आपकी फॉर एग्जांपल कोई रिलेशनशिप है यहाँ यूके में, उस बेस पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेरी एडवाइस आपसे ये होगी कि फौरी तौर पर एक सॉलिसिटर को मिल लें और वो आपको एडवाइस कर सकता है कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगी, क्योंकि अभी आप वेट करेंगे ये नए प्रपोजल्स आने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है, इससे आपका टाइम ज़ाया हो सकता है। और अगर आपको वो फॉर एग्जांपल कैच कर लेते हैं काम करते हुए या कहीं भी, आपको वो डिटेन भी कर सकते हैं और आपको रिमूव भी। सो इसलिए प्लीज़ एक सॉलिसिटर को फौरी तौर से मिल लें। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कामना सर, अदीब गेल कार्या न्यूपोर्ट। हाँ जी, वीज़ा मिल गया? सर नहीं, हाले तक वेट ही कर रहे हैं। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੋਲਿਸਟਰ ਨੇ ਲਿਖਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੈਪਰੇਟ ਕਿਉਂ ਕਰਤਾ, 2 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਡਲਟ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ BRB ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਨ ਬੇਗਮ ਦੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ, 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਫਰਦਰ ਕੋਈ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਛੱਡੋ ਫਿਲਹਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਕਲੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਬਈ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਮਜ਼ੀਦ ਲੱਗਣਗੇ ਔਰ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਲੈਟਰ ਕਿਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਇਹ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ। 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਅਗਰ 25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਖਾਲੀ ਵੀਕ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਵੇਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ और ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਜਵਾਬ ਆਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਖਤ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਦਫਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧੀ ਫੀਸ ਲਿਸਟਰ ਦੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले आपको अपना मैं ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि ijaz@me.com, इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं आप मुझे मिल भी सकते हैं। और एक और रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करता हूँ कि अगर आप अभी कोशिश कर रहे हैं कॉल करने की और आपकी लाइन नहीं मिल रही, परेशान ना हो। आज शाम को इस प्रोग्राम को हम अपलोड करेंगे यूट्यूब के ऊपर और वहाँ जाके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सवाल हैं आप कमेंट्स में लिख सकते हैं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा उन सवालों के जवाब दूँ। आपने खाली क्या करना है, यूट्यूब पर जाएं, सर्च में डालें मेरा नाम कामरान एजाज और वहाँ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। जो भी मज़ीद अपडेट्स मैं लगाता रहूँगा वहाँ आप देख सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था वो थी थोड़ी सी गुड न्यूज़ कि जो फास्ट ट्रैक सर्विस है कि जो आपको डिसीजन मिलती है विदिन 24 आवर्स, वो होम ऑफिस ने दोबारा इंट्रोड्यूस कर दी है। इस वीक से आप अब जब भी आप अप्लाई करते हैं FLR FP, FLR
OFRRHRO آپ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کو ودن 24 آورز میں ڈیسیجن دی جائے. سو اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جلدی ڈیسیجن مل جائے آپ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہوم آفس آپ سے کچھ 800 پاؤنڈز ایکسٹرا لیتی ہے اس سروس کے لیے. ناظرین دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. ہیلو. السلام علیکم کامران بھائی. وعلیکم السلام. کامران بھائی میرا ایک سوال ہے یا دو سوال تھے. ایک کا تو مجھے فرائیڈے کو تھرسڈے کو جواب مل گیا تھا اور ایک کا شاید میں ان کو سمجھا نہیں سکا, وہ سمجھے نہیں میرا سوال نا. چلو میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں. جی 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 انشاءاللہ. میرا سوال یہ تھا کہ اگر پیرنٹ میں سے ایک پیرنٹ جو ہے وہ برٹش ہو, فرض کرے فادر از برٹش اینڈ اس کا بیبی جو ہے آؤٹ سائڈ یو کے پیدا ہوتا ہے, تو اس بیبی کے لیے وہ اسی ٹائم وہاں سے اپلائی کر سکتا ہے پاسپورٹ کے لیے, یا اس کے لیے کوئی رجسٹریشن کروانی پڑے گی, یا اس کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ وائف جو ہے اگر وہ اسپاؤس ویزے پہ اپلائی نہیں کر سکتے, یا جیسے کہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کی فائنینس ریکوائرمنٹ میٹ نہیں کرتے, تو کیا مدر کے پاس کوئی دوسرا وے ہے بیبی کے بہاف پہ یا پیرنٹس روٹ پہ یا کوئی فیملی روٹ پہ, اس پہ وہ اپلائی کر سکتی ہے وہاں سے؟ ٹھیک ہے, یہ میرا سوال تھا بھائی. میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ, بہت شکریہ آپ کے کال کا. اگر فادر کے پاس برٹش نیشنلٹی تھی جب بچہ پیدا ہوتا ہے, دیٹ چائلڈ از برٹش بائی ڈسینٹ, اور آپ فوری طور پر بچے کے لیے برٹش پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ اگر وائف فار ایگزامپل انگلش ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتی یا آپ انکم ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کر سکتے, آپ کی وائف اپلائی کر سکتی ہیں ایز اے اسپاؤس یا ایز اے پارٹنر, اور وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کی وائف کو ویزا دیا جائے انڈر ٹیکنگ انٹو اکاؤنٹ دا بیسٹ انٹرسٹ آف دا برٹش چائلڈ. کیوں آپ یہ ضرور ریپرزنٹیشن دے سکتے ہیں کہ جی اگر آپ میری وائف کو ویزا نہیں دیں گے, جو میرا برٹش بچہ ہے وہ میرے ساتھ یہاں یو کے میں نہیں رہ سکتا, کہ جو اس کی دیکھ بھال ہے وہ میری وائف کرتی ہیں اور اکیلا ہو کے یو کے میں نہیں کر سکوں گا, اس لیے یہ آپ ضرور کر سکتے ہیں. اب میں نے دیکھا ہے کہ موسٹ آف دا ٹائم ہوم آفس ویزا گرانٹ کر دیتی ہیں انڈر دا 10 ایئر روٹ, لیکن کبھی کبھی ہوتا ہے وہ اپلیکیشن کو ریفیوز بھی کر دیتے ہیں اور یہ میٹر جاتا ہے اپیل پر اور وہاں جا کے جج گرانٹ کر دیتا ہے. سو یہ دونوں پاسبلٹیز ہیں, لیکن اگر ایک برٹش چائلڈ انوالوڈ ہے اس میں اور آپ انکم ریکوائرمنٹ یا آپ انگلش لینگویج ریکوائرمنٹ فلفل نہیں کر سکتے, پھر آپ کے پاس یہی آپشن ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کا, اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. السلام علیکم کامران صاحب. وعلیکم السلام. بھائی جان میں برٹش پاکستانی اوور 80 ہوں. جی جی. 2 سال پہلے میری وائف سپوز ویزے پر یہاں آئی ہے. ٹھیک ہے. تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ نو پبلک فنڈ, 2 سال کا ویزا فی الحال. ٹھیک ہے. تو کیا اس کے لیے میں کوئی بینیفٹ کلیم کر سکتا ہوں؟ پہلے جو مجھے پینشن کریڈٹ ملتا تھا وہ بھی انہوں نے ادا کر دیا کہ آپ کے ساتھ وائف رہ رہی ہے, 2 سال ہو گئے. جی ٹھیک ہے. اس کا کوئی کلیم کر سکتا ہوں میں اپنے ساتھ؟ جب آپ نے اپنی وائف کو سپانسر کیا تھا 2 سال پہلے, آپ نے کون سی بیس پر کیا تھا؟ 18,600 یا پینشن؟ بالکل جی 2 سال تو ہو گئے اس کو یہاں آئے ہوئے. نہیں وہ تو میں سمجھ گیا. انکم ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے لیے آپ نے کیا دکھایا تھا؟ پینشن یا آپ کو پاس کوئی سیلری تھی؟ کیا دکھایا تھا آپ نے؟ میں پینشن پر ہوں. پینشن پر. ابھی وہ پینشن ابھی جاری ہے یا انہوں نے بند کر دی ہے؟ ابھی پینشن جاری ہے میری. ٹھیک ہو گیا, میں سمجھ گیا. اوور 80 ہو گیا ہوں نا, پینشن جاری ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. اگر آپ چاہتے ہیں وائف کے لیے بینیفٹس کے لیے اس کو بھی بینیفٹس ملیں, آپ اپلائی کر سکتے ہیں فار چینج آف کنڈیشنز, لیکن یہاں ایک پرابلم آتی ہے کہ آپ کی وائف کو وہ سوئچ کر دیں گے ٹو دا 10 ایئر روٹ. سو آپ کی وائف کو انڈیفینٹ ملے گا 10 سال بعد. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو بینیفٹس کی ضرورت ہے اور اس کے بغیر آپ اپنا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, پھر آپ فوری طور پر اپلائی کر سکتے ہیں فار چینج آف کنڈیشنز, اور آپ کے فائنینشیل پوزیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ہوم آفس پھر فیصلہ کرے گی. اگر وہ سمجھتے ہیں
کہ آپ کو اور آپ کی وائف کو بینیفٹس دیے جائیں. لیکن اس میں سب سے بڑا ڈرو بیک یہ ہے کہ آپ کی وائف کو فرام دا 5 year روٹ سوئچ کیا جائے گا ٹو دا 10 year روٹ. سو یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا, اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی کامران صاحب بات کر رہے ہیں. جی میں نے بات آپ کر سے رہے ہیں. ایک کوشچن کرنا تھا اپنی نیشنلٹی کے بارے میں. جی جی. میرے پاس 10 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں. 2011 میں مجھے ملی تھی انڈیفینیٹ, تو میں ابھی ڈیو تھا جنوری میں. ٹھیک ہے. تو ایک پرابلم ہے, میرے پاس 6 پینلٹی پوائنٹس ہیں ایک تو, اور ایک میرا کورٹ کا ڈیسیژن ہے 2019 میں. مجھے انہوں نے 10 دن کے لیے ڈسکوالیفائی کیا تھا 2019 میں. اور جو میرے 6 پوائنٹس ہیں وہ جانے ہیں اکتوبر میں 2021 میں, اور میرے اندر جو ہے نا 3 پوائنٹ وہ جائیں گے 2022 میں جنوری میں. تو آپ میں کیا اپلائی کر سکتا ہوں ود ان دس ٹائم میں اگر میں اپلائی کرنا چاہوں تو؟ 21 میں اور 2022 میں, اور 6 پینلٹی پوائنٹس, اور اس کے بعد آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے بعد میرے پاس وہ ڈسکوالیفیکیشن ہے 2009 میں 10 days کی, جو ایکسپائر ہو گئی تھی 10 days میں, 10 دن میں. ڈسکوالیفیکیشن انہوں نے آپ کو کیوں دی تھی؟ وہ ایکچولی فائن کیا تھا, ساتھ انہوں نے ڈسکوالیفیکیشن دی تھی مجھے اسپیڈنگ پہ ہی. اچھا. لیکن وہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم آپ کو ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں 10 days کے لیے, رادر دین ٹو آپ کو لینتھی بین کیا جائے یا اندر پینلٹی پوائنٹس دیے جائے. ٹھیک ہے. اور وہ کب ایشو کیا گیا تھا؟ وہ 2019 میں اپریل 16 تھا. اپریل 16 سے 25 اپریل 10 دن کا وہ جو ہے نا پیریڈ تھا بس. ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے. میں آپ کو سنتا ہوں ابھی نا ٹیلی پہ. ٹھیک ہے, میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. اب جہاں تک پینلٹی پوائنٹس ہیں, اگر آپ ڈکلیئر کر دیں اس میں اتنی پرابلم نہیں ہوتی, لیکن اس میں تھوڑی سی ایشو یہ آ رہی ہیں کہ آپ کے ہیں 19, 20 میں بھی, اور 3 ہیں آپ کے. اس میں تھوڑی سی پرابلم یہ آ سکتی ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ یو ناٹ اے پرسن آف گڈ کیریکٹر, آپ نے بار بار یہ آفینس کمٹ کیا ہے. سو اس میں شاید آپ کو وہ ریفیوز کر سکتے ہیں. بیسٹ ایڈوائس یہ ہوگی کہ اگر آپ کو اس سلسٹر سے مل لیں, وہ پھر آپ کو ڈیٹیل میں ڈسکس کر سکتا ہے کہ آپ کے لیے بیسٹ کیا ہوگا, کہ آپ 1 سال ویٹ کر لیں یا آپ فوری طور پر اپلائی کریں. مائی ایڈوائس فار یو ول بی سی اے سلسٹر, اینڈ وہ پھر آپ کو بتا سکتا ہے کہ واٹ یو شوڈ ڈو. بہت شکریہ آپ کے کال کا, وہ بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی صاحب, میرا ایک سوال ہے. جی جی. کہ میرے ہسبینڈ کا 1 فروری میں ویزا لگا تھا, BRP یہ جو کارڈ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا. تو ان کو میل کی تھی ہوم آفس میں, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیج دیا, کارڈ ڈلیوری کر دی ہے, مگر ابھی تک نہیں پہنچا. تو ہم کیا کریں, ویٹ کریں یا دوبارہ کارڈ اپلائی کریں, ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں, اگر انہوں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے بھیج دیا ہے, ظاہر سی بات ہے انہوں نے آپ کو ایک ایڈریس بھی دیا ہوگا, ڈیٹ بھی دی ہوگی, کون سا کوریئر سروس بھی تھی کمپنی, وہ بھی دیا ہوگا. کچھ نہیں دیا انہوں نے یہ نہیں دیا ہمیں, ٹریکنگ نمبر وغیرہ کچھ نہیں دیا. تو ابھی تک ہم ویٹ کریں, کچھ نہیں آیا. انہوں نے کہا ہم نے ڈلیوری کر دی, بھیج دی ہے, مگر نہیں ہمیں ملا. تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. یہاں ایک دفعہ اور ان کو آپ میسج کر دیں دوبارہ کہ جی آپ نے ہمیں یہ جواب دیا تھا, آپ نے ہمیں کوئی ٹریکنگ نہیں دی, ہمیں وہ کارڈ نہیں ملا, پلیز ہمیں ٹریکنگ دیں اور ہمیں بتائیں کہ کس دن یہ ڈیلیور ہوا تھا. اگر اس کے بعد بھی آپ کو صحیح طرح وہ جواب نہیں دیتے, یا فار ایگزامپل آپ کو وہ دیتے ہیں ٹریکنگ نمبر اور وہ کوئی اور گھر میں ڈیلیور ہو گیا تھا, پھر آپ کے پاس ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ ایک نئے کارڈ کے لیے اپلائی کر لیں. اس سے یہ فائدہ ہوگا, آپ کو ود ان 2-3 months میں نیا کارڈ آ جائے گا, بلکہ بجائے آپ ویٹ کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہو رہا اس طرح جیسے آپ ویٹ کر رہے ہیں. سو ایک دفعہ اور ان کو میسج کر دیں. اگر کوئی پازیٹیو جواب نہیں آتا یا کوئی کلیئرٹی نہیں آتی, دین پوٹینشلی آپ کے لیے بیسٹ آپشن ہوگی کہ آپ نئے کارڈ کے لیے اپلائی کر لیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا, اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کامران صاحب, ایک دو سوال پوچھنا جی. ایک تو نیشنلٹی دی نا فیس جڑی ہے وہ تسی ورچا نہیں وہ فری کیتی نا, کونے کیتی ہے. جے دوسرا ہے کہ ایک تو میں ای میل کیتی 2 ویک پہلا, ایک میرا کورٹ دا فیصلہ آیا سی تے او دا کچھ سامان واپس
ਫੀਡਬੈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਈਮੇਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਭੇਜ ਸਕਦਾ जी जी ठीक है मैं समझ गया ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਅਪੀਲ ਆਫ ਰਾਈਟ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਕੋਈ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੋਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ नहीं लेकिन ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੱਜ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਲੈ ਸਕਦੇ अच्छा ग्रांट करती है ठीक है ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਡੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ठीक है मैं समझ गया बहुत शुक्रिया ਇੱਧਰ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਣਗੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਟਿਲ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਬਾਹਰ ਮੇਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ठीक है ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਨੇ ਫੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੇਂਜਸ ਆ ਜਾਵਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਜਮੈਂਟ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਲੈਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖੋ ਹੋਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਈਮੇਲ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਭੇਜ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਈਮੇਲਸ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਈਮੇਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਂ ਜੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਨੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਤੀ ਸੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹੀਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਲੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਪਰ ਹੀਅਰਿੰਗ ਡੇਟ ਦਿਓ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ ਉਹ बढ़ते हैं ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕੋਲ ਤਰਫ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਯੂ ਲਾਈਵ ਔਨ ਹੈ जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी एक्चुअली मैंने आपसे ये पूछना था कि मुझे यहाँ पर EU सेटलमेंट के तहत मुझे 5 इयर्स का वीज़ा मिला है जी जी और जो मेरा हस्बैंड है वो फिनलैंड से ही फिनिश सिटीजन बेसिकली। तो मेरा छोटा ब्रदर है यहाँ पर उसने पहले मेरे केस से पहले बिकॉज मुझे उन्होंने ग्रांट किया है इसी मंथ में दिया है मुझे 5 इयर्स का वीज़ा EU सेटलमेंट का और मेरे हस्बैंड को दिया है उन्होंने जनवरी में। बट मुझे पूछना है कि मेरा जो ब्रदर है उसका मैं अपनी बेस पर उसका केस कर सकती हूँ ये EU सेटलमेंट स्कीम के तहत। ठीक है और कोई सवाल आपका? और बेसिकली मेरे भाई ने जो छोटा ब्रदर है मेरा ही इज 20 इयर्स ओल्ड और उसने इससे पहले असाइलम यहाँ पर किया था लेकिन अभी उसका इंटरव्यू नहीं हुआ है असाइलम का। तो मुझे यही मालूम करना था कि अगर हम असाइलम को ख़त्म करके और मेरी बेस पर जो 30 जून से पहले जो उन्होंने स्कीम दी हुई है क्या उसकी बेस पर इसका वीज़ा हम कर सकते हैं या इसमें इसको कोई इशू आएगा बिकॉज इसका साइलम की एप्लीकेशन तो जा चुकी है और इसका छोटा इंटरव्यू होता है वो भी हो चुका है। जी जी मैं देता बट हूँ इसका मेन इंटरव्यू नहीं अभी हुआ है तो क्या हम उसको स्विच कर सकते हैं इसके साथ। और इसका जो असाइलम हुआ था वो मेरी बड़ी सिस्टर का असाइलम यहाँ पर ग्रांट हुआ था उसके पास इंडेफिनेट है तो उसकी बेस पे हमने इसका असाइलम डाला था। ठीक है बट हमने कुछ लोगों से डिस्कस किया एंड दे सेड के द केस नॉट गोना विन द केस नॉट गोना गेट द स्टेटस हियर सो दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इफ यू कैन जस्ट हेल्प मी आउट फॉर दैट। ठीक है मैं देता हूँ आपके सवाल का जवाब बहुत Thank you शुक्रिया so much. आपके कॉल का। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि अगर आपका भाई अप्लाई कर सकता है एज ए डिपेंडेंट ऑफ योर हस्बैंड या एज ए योर डिपेंडेंट वो अब नहीं कर सकता अनफॉर्चुनेटली क्योंकि डेडलाइन थी एज एन एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर 31 दिसंबर 2020 क्योंकि वो गुजर चुकी है अब आप नहीं अप्लाई कर सकते। बेस्ट ऑप्शन यही होगी आपके भाई के लिए कि जो उसका असाइलम क्लेम है उसको वो परस्यू करे। अगर मेन इंटरव्यू भी आ रहा है उसका आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करें वो पेश करें एट द इंटरव्यू और फिर वेट करें फैसले का। अगर वो रिफ्यूज़ हो जाता है अपील पर जाके भी आप पेशी कर सकती हैं कि ये हुआ था हमारी सिस्टर के साथ उसको आपने ग्रांट कर दिया और जो हमारे भाई के जो सर्कमस्टांस हैं वो बिल्कुल सेम है एंड हो सकता है कि जज उसको एक्सेप्ट कर दे और उसको ग्रांट कर दे। अगेन फॉर अ सक्सेसफुल असाइलम क्लेम आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होनी चाहिए जो क्लियरली डेमोस्ट्रेट करती है आपकी जान को ख़तरा है। सो माई एडवाइस फॉर यू विल बी इज़ कि आपका भाई वो असाइलम क्लेम को परस्यू करे। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाजरीन एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। अगेन जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस दे जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा kejaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं माई ऑफिस आप मुझे मिल सकते हैं। नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाजरीन वेलकम बैक।
اور دیکھتے ہیں ہمارے اگلے کالر کون ہے. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں مسز احمد بات کر رہی ہوں آئرلینڈ سے. جی جی. مجھے آپ سے 2 کوشچن کرنے تھے. ایک تو یہ کہ میں یو کے سٹیزن ہوں. میں اور میرے ہسبینڈ اور ہمارے 3 ڈپینڈنٹ ہیں، جن میں ایک ہمارے والد صاحب ہیں اور 2 انڈر 18 ہیں. کووڈ کی وجہ سے مجھے واپس آنا پڑ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ کام ختم ہو چکا ہے اور میں واپس آنا چاہتی ہوں اور میں اپنے ڈپینڈنٹ لے کے آنا چاہ رہی ہوں. تو میں یہ معلوم کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کے پاس 5 سال کے ان کے پاس ریزیڈنس کارڈز ہیں. ان کے پاس ابھی پاسپورٹ نہیں ہے آئرلینڈ کا. تو آیا کہ میں ان کو بھی لے کے آ سکتی ہوں؟ میں جانتی ہوں کہ بریگزٹ ہو چکا ہوا ہے، لیکن آیا کہ یہ آئرش جو جن کے پاس ریزیڈنس کارڈ ہے ان کے لیے بھی یہ سیم پروسیس ہے؟ تو اگر میں لے کے آ سکتی ہوں تو میں کس طرح ان کو واپس لے کے آ سکتی ہوں؟ آپ کے پاس کون سی نیشنلٹی ہے؟ برٹش؟ جی برٹش. میرے اور میرے ہسبینڈ دونوں کے پاس برٹش نیشنلٹی ہے. ہمارے 2 بچے ہیں، ان کے پاس بھی برٹش نیشنلٹی ہے. لیکن ہمارے 3 ڈپینڈنٹ ہیں، جن میں 2 انڈر 18 بچے ہیں اور ایک والد صاحب ہیں جو اوور 65 ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور جو آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی کہاں موجود ہیں؟ آئرلینڈ میں؟ جی سب آئرلینڈ میں ہیں. جی سب آئرلینڈ میں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سوال آپ کا کیا ہے؟ جی دوسرا سوال اگر میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر میں لے کے آ سکتی تو ان کو اس کا پروسیس کیا ہوگا ان کو واپس لے کے آنے کے لیے؟ اور ان کا جو کارڈ ہے وہ آ کے یو کے میں تبدیل ہو جائے گا؟ ان کا 5 ایئر کا کنورٹ ہو جائے گا ویزا؟ ان کا جو ان کا ریزیڈنس کارڈ ہے وہ 5 ایئرس ویزا پہ چلا جائے گا؟ اور اگر چلا جائے گا تو وہ ان کو 6 سال کے بعد ان کو نیشنلٹی ملے گی 5 سال کے روٹ پہ کہ ان کو 10 سال کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. یہاں میری سسٹر آپ اپلائی کر سکتی ہیں انڈر دا سریندر سنگھ روٹ. آپ کے جو ہسبینڈ ہیں اور جو آپ کے پیرنٹ فادر اور جو آپ کے بچے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں انڈر دا سریندر سنگھ روٹ فار یور فادر. سوری آپ کے فادر کے لیے سریندر سنگھ روٹ پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. انہوں نے اپلائی کرنا ہوگا فار اے سریندر سنگھ فیملی پرمٹ EU سیٹلمنٹ اسکیم پرمٹ. سریندر سنگھ EU سیٹلمنٹ اسکیم پرمٹ وہ اپلائی کریں گے فرام آئرلینڈ اور اپنے فنگر پرنٹس دے دیں گے اور اس کے بعد ان کا ڈیسیجن آئے گا ود ان 2 to 3 months. اور مجھے پوری امید ہے وہ گرانٹ کر دیں گے کیونکہ اگر آئرش اتھارٹیز نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں سو موسٹ لائکلی یو کے اتھارٹیز بھی ایکسیپٹ کر لیں گے کہ وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں. اور آپ کے پاس مزید پروف بھی ہوگا جو آپ لگا سکتی ہیں ان کے اپلیکیشن کے ساتھ ایز ایویڈنس کہ وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں. اب جہاں تک بات ہے فور یور چلڈرن اور آپ کے کیا نام ہے ہسبینڈ، اس کا بھی آپ نے اپلائی کرنا ہوگا کیونکہ آپ ایک برٹش نیشنل ہیں. پھر ان کا بھی آپ نے اپلائی کرنا ہوگا فار اے سریندر سنگھ فیملی پرمٹ اور جیسے وہ گرانٹ ہو جائے پھر وہ انٹر کر سکتے ہیں ان دا UK. اب پرابلم یہاں یہ ہے کہ ایز اے فیملی یو کی ناٹ انٹر فرام آئرلینڈ اسٹریٹ ان ٹو دا UK کیونکہ آپ جو EU ریگولیشنز ہیں جو پہلے استعمال کیے جاتے تھے فار ایگزامپل آرٹیکل 10 اس کے تحت آپ انٹر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اب ختم ہو گئے. سو اس لیے آپ کے جو فیملی ممبرز ہیں ان سب کو اپلائی کرنا ہوگا فار اے EU سیٹلمنٹ اسکیم سریندر سنگھ پرمٹ اور جیسے وہ گرانٹ ہو جائے وہ پھر انٹر ہو سکتے ہیں انٹو دا UK. ان کو گرانٹ کیا جائے گا اے 6 month پرمٹ اور 3 ماہ کے اندر جب وہ انٹر ہوتے ہیں انہوں نے اپلائی کرنا ہوگا انڈر دا EU سیٹلمنٹ اسکیم فار پری سیٹل اسٹیٹس جو ان کو گرانٹ کیا جائے گا فار 5 years اور 5 years کے بعد وہ اپلائی کر سکیں گے فار انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین. امید ہے آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. بھائی صاحب جی ہمارا نا پیچھے پاسورڈ گم ہو گیا تھا. جی جی. تو میں نے نیا بنا لیا ہے تو اس کے ساتھ نا OCI جڑا ہوا ہے تو پاسپورٹ بننے کے بعد پھر انڈین ایمبیسی سے بھی رابطہ کرنا ہوگا کہ یا رہنے دیں گے؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال آپ کا؟ بس یہی تھا جی. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. بہت شکریہ آپ کے کال کا. بیسٹ چیز ہوگی اگر آپ انڈین ہائی کمیشن کے پاس جا کے یہ پوچھ لیں یہ سوال وہ آپ کو بتا سکیں کیونکہ زیادہ تر ہم یہاں ڈیل کرتے ہیں UK امیگریشن اور اس کا میں آپ کو صحیح طرح جواب نہیں دے سکتا. لیکن بیسٹ ایڈوائس یہ ہوگی کہ آپ ان کے پاس جا کے مل لیں اور ان کو ایکسپلین کر دیں کہ جی میرا نیا پاسپورٹ ہے اگر مجھے نیا OCR کارڈ کی ضرورت ہوگی کہ اس پاسپورٹ کو لنک کرنے میں وہ پھر آپ کو بتا سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو.
ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام ہے عمر سالک, میں بات کر رہا ہوں فالکرک اسکاٹ لینڈ سے. جی عمر بھائی. میرے آپ سے 2 سوال ہیں اپنے وائف کے ویزے کو لے کر. پہلا یہ ہے کہ میں نے دسمبر میں ILR اپلائی کیا تھا آفٹر 5 ایئرس اسپاؤس ویزے کے بعد. ٹھیک ہے. اس میں کتنی دیر لگ رہی ہے ان کو اور ہمیں کب چیز اپ کرنا چاہیے ان کو؟ کب اپلائی کیا تھا آپ نے؟ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ ریسنٹلی میں نے ایڈریس چینج کیا ہے, لیکن جب ہم نے اپلائی کیا تھا تب میں اپنے پیرنٹس کے گھر میں تھا اور وہ ابھی بھی ہے, تو کیا ہمیں ہوم آفس کو ایڈریس چینج کر بتانا چاہیے یا بس ہمیں جسٹ ویٹ کرنا چاہیے ان کے آنسر کا؟ ٹھیک ہے. آپ نے اپلائی کب کیا تھا؟ دسمبر کے سٹارٹ میں لاسٹ ایئر. ٹھیک ہو گیا, میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ نے دسمبر میں اپلائی کیا تھا, ہوم آفس کی پالیسی ہوتی ہے کہ ودن 6 months میں آپ کے ڈیسیجن کو وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سو ابھی 3 ماہ ہوئے ہیں, ان کو کم از کم 3 ماہ اور دے دیں. اگر اس کے بعد جواب نہیں آتا پھر آپ ان کو چیس اپ کر سکتے ہیں ود اے فالو اپ لیٹر اور ای میل. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے کہ آپ نے ایڈریس اب چینج کر دیا ہے, بیسٹ چیز ہوگی کہ فوری طور پر آپ ان کو لکھ کے لیٹر بھیج دیں یا ای میل کر دیں کہ آپ کا ایڈریس اب چینج ہو گیا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کا بایو میٹرک کارڈ وہ بھیج دیتے ہیں ٹو اولڈ ایڈریس, پھر آپ کو اس میں تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے. سو اس لیے بیسٹ چیز یہی ہوگی فوری طور پر ان کو بتا دیں کہ ہم نے اپنا ایڈریس اب چینج کر دیا ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کا, اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری سر, 1-2 سوال میرے رہ گئے تھے. وہ یہ ہے کہ میرے بچے کے پاس ریفیوجی اسٹیٹس ہے لیکن وہ 7 سال سے کم ہے, وہ کوالیفائڈ چائلڈ ہیں یا نہیں؟ اور دوسرا یہ کہ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے میری وائف نے میرا ذکر کیا تھا, لیکن جو میری فیملی تھی اور میری وائف کی, وہ ہماری شادی سے دونوں یعنی کہ راضی نہیں تھے, وہ دونوں خلاف تھے. تو یہ 2 سوال. آپ نے سلسٹر استعمال کیا تھا یہ ریفیوجی کلیم کے لیے, خود ہی کیا؟ نہیں, انہوں نے کوسچن کیا تھا. نہیں, آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے یہ ریفیوجی ری یونین کے لیے؟ جی آپ نے خود کیا ہے یا آپ نے ایک سلسٹر کو استعمال کیا؟ تو یہ پوچھنا تھا کتنے سال کا ویزا دیں گے اور کتنے % چانس ہوں گے؟ بس سوری, میں آپ سے سوال پوچھ رہا تھا کہ یہ جو آپ نے ری یونین کا اپلیکیشن سبمٹ کیا ہے یہ آپ نے پیرنٹس روڈ پہ کی ہے. پیرنٹس روڈ پہ. بزنس کون سے بزنس روٹ کے اوپر؟ نہیں, پیرنٹس روڈ. پیرنٹ روٹ کے اوپر کیا ہے؟ جی, ہیومن رائٹس کی. اور آپ کو آپ کی وائف کو ملا ہوا ہے کیا نام ہے ریفیوجی اسٹیٹس, اور آپ نے اپینڈکس FM پر اپلیکیشن سبمٹ کی ہے؟ جی FM پہ. FLR FM پہ. ٹھیک ہو گیا. جی ٹھیک ہے. اور آپ نے سلسٹر کو استعمال کیا تھا یا آپ نے خود کیا ہے؟ نہیں, سولسٹر کو استعمال کیا. اور آپ کے سلسٹر نے جب اپلیکیشن سبمٹ کرنے سے پہلے ظاہر سی بات ہے اس نے چیک کیا ہوگا, سیس کیا ہوگا اس میں کوئی پرابلم ہوگی یا نہیں, اس نے کیا کہا تھا آپ کو؟ اس نے تو کہا تھا کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی, تو مل جائے گا یہ 100%, کیونکہ وہ تو کہتا تھا کہ آپ کو 5 ایئر روڈ پہ دیں گے ویزا. آپ کے پاس ویلڈ لیو تھی؟ نہیں, میں اوور اسٹیئر تھا نا. پھر آپ کو 5 ایئر روڈ پر کیسے دے سکتے ہیں پھر آپ اوور اسٹیئر ہیں؟ ٹھیک ہے, میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. دیکھیں, اگر آپ کا جو بچہ 5 سال کا ہے اور ابھی اس کو 7 سال نہیں ہوئے, ہی از ناٹ اے کوالیفائنگ چائلڈ. پھر بھی اگر وہ آپ کی وائف کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے, وہ کوالیفائنگ چائلڈ نہیں ہے کیونکہ اس کے 7 سال یہاں UK میں نہیں ہوئے. اب اگین آپ نے اپلائی کیا ہے ایز اے پارٹنر آف سم ون ود ریفیوجی اسٹیٹس. اگر آپ کے پاس پروف ہے, آپ اکٹھے رہ رہے ہیں فار ایگزامپل فار دا لاسٹ 2 years, اگر آپ ان میرڈ ہیں یا اگر آپ میرڈ ہیں, آپ کے پاس پروف ہے, آپ رہ رہے ہیں, مجھے امید ہے کہ آپ کو وہ گرانٹ کر دیں گے. لیکن اس میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے کیونکہ اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی وائف نے اپنی ریفیوجی کلیم میں کیا کہا تھا. اگر اس نے کہا تھا کہ میرے ہسبینڈ سے خطرہ ہے اور اس بیس پر انہوں نے گرانٹ کر دیا ہے, پھر تھوڑی سی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کی وائف کو اور آپ کو بھی. لیکن اگر اس نے کہا ہے کہ نہیں میری اپنی فیملی سے خطرہ تھا کیونکہ ہم نے ایک لو میرج کی تھی, پھر تو آپ کی اپلیکیشن میں کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. اب میں 100% آپ کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اس میں کوئی پرابلم ہوگی یا نہیں, کیونکہ آپ کی وائف کا اسائلم کلیم میرے سامنے نہیں ہے. جو آپ نے اپلیکیشن سبمٹ کی ہے وہ میں نے ابھی نہیں دیکھی, تو 100% میں آپ کو نہیں بتا سکتا. لیکن اگر آپ نے سلسٹر کو کنسلٹ کیا اور اس نے آپ کو کہا ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے, آپ یہ قدم اٹھائیں, پھر مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو وہ گرانٹ کر دیں گے. لیکن ایک چیز کا ضرور خیال رکھیے گا, اگر آپ اوور اسٹیئر ہیں
پھر آپ کو 5 ایئر روٹ پر گرانٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ 5 ایئر روٹ پر چاہتے ہیں آپ کو ویزا ملے، پھر آپ کے پاس ویلڈ لیو ہونی چاہیے انڈر اپینڈکس FM. اٹس اے کی ریکوائرمنٹ انڈر دی ایلیجبلٹی کرائٹیریا. بہت شکریہ آپ کے کال کا، اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو 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 السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں گلاسگو سے بات کر رہی ہوں. مجھے 3 سوال ہیں. جی جی. پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے 2022 میں 9 اگست کو پورے 5 سال ہو جائیں گے نا، تو انڈیفینٹ کے لیے ہمیں اپلائی کرنا ہوگا. تو میری بیٹی یہاں پر جب آئی تھی تو وہ 4th ایئر میں، مطلب کہ 4th میں جو ہے نا اس کا یہاں ایڈمیشن ہوا تھا سیکنڈری میں نا. ٹھیک ہے. تو کیا اس کو یو کے لائف کا ٹیسٹ دینا پڑے گا؟ اس کی ایج کتنی ہے؟ ابھی ماشاءاللہ وہ 21 کی ہو گئی ہے. جی اس کو دینا پڑے گا، بالکل دینا پڑے گا. جب وہ آئی تھی تو جب وہ جو ہے وہ 14 سال کی تھی، چاہے وہ چائلڈ تھی، اب وہ اوور 18 ہے. جب وہ اپلائی کرے گی ان کو پاس کرنا ہوگا لائف ان دی یو کے اور انگلش لینگویج ٹیسٹ. وہ مجھے امید ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ پاس کر لے گی. اگر وہ یہاں اسکول گئی ہے اس کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگی پاس کرنے میں. ابھی تو وہ کالج میں پڑھ رہی ہے ماشاءاللہ سے بزنس. جی جی. اچھا، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں یہاں پر کالج پڑھ رہی ہوں، ایسٹر کلاسز لیتی ہوں، اور کیا مجھے یو کے لائف ٹیسٹ دینا پڑے گا؟ اس لیے کہ میں ڈسیبل ہوں، میری اتھارٹیز ہے میرے جسم کے اندر پورے نا، اور تھوڑا سائیکالوجی بھی پرابلم ہے میرے کو نا. آپ کی ایج کتنی ہے؟ میری 55 ہو جائے گی. ٹھیک ہے، میں دیتا ہوں آپ کے سوال کا جواب. بہت شکریہ آپ کے کال کا. جہاں تک آپ کا پہلا سوال تھا کہ آپ کی جو بیٹی ہیں وہ جب یو کے انٹر ہوئی تھی وہ ایک بچی تھی، اب وہ اوور 18 ہو گئی ہے، اگر اس کو پاس کرنا ہوگا انگلش ٹیسٹ یا نہیں؟ جی بالکل اس کو پاس کرنا ہوگا انگلش ٹیسٹ اینڈ لائف ان دا یو کے ٹیسٹ. جہاں تک آپ کی بات ہے آپ کو بھی پاس کرنا ہوگا کیونکہ آپ کی ایج ہے 65 سے کم. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ڈسیبلٹی ہے، آپ نے بتایا مجھے آپ کے پاس اتھرائٹس ہے، وہ تو ایک فزیکل ڈسیبلٹی ہے، لیکن اگر اس وجہ سے آپ پاس نہیں کر سکتی یہ ٹیسٹ، یا آپ نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاس ایک سم سائیکولوجیکل ایشوز بھی ہیں، اگر اس وجہ سے آپ یہ ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتی پھر آپ ایگزیمشن کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. بیسٹ چیز ہوگی کہ آپ کو اس لسٹر سے کنسلٹ کر لیں، وہ آپ کو مزید انفارمیشن اس کے بارے میں بتا سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کے کال کا، اور بڑھتے ہیں ہمارے اگلے کال کی طرف. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرے جسٹ 2-3 چھوٹے کوشچن ہیں. میری وائف کی فرسٹ ایکسٹینشن آ رہی ہے، وہ مسز ویزا کی پڑھائی میں ہے، تو جسٹ اب مجھے ان کے لسٹ آف ڈاکومنٹ چاہیے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ میں سیلف امپلائڈ ہوں، اور کیا مجھے صرف پچھلے 1 سال کا HMRC سے اکاؤنٹ چاہیے ہوگا اسٹیٹمنٹ، یا زیادہ چاہیے ہوگی؟ اور تیسرا میرا یہ ہے کہ کیونکہ پورا 1 سال کورونا کی وجہ سے وہ پلانٹ کے اوپر ہی رہ رہے ہیں، جو بھی بینیفٹ کے اوپر رہ رہے ہیں، تو اس کا کوئی امپیکٹ تو ایکسٹینشن کے اوپر نہیں ہوگا. اور جسٹ ون مور فائنل کہ کیا ہوم آفس نے ان کی جو انکم کے اوپر افیکٹ ہوا ہے کورونا کی وجہ سے، کیا اس انکم پہ کوئی ایگزامشن یا کچھ انہوں نے ریڈیوس کی ہے، یا وہ ہمیں 18,600 ہی شو کرنی پڑے گی؟ ٹھیک ہے، سوری ٹائم کم ہے اس وجہ سے مجھے بتایا جائے کہ جلدی سے مجھے جواب دینے ہوں گے. جہاں تک آپ کا پہلا سوال ہے کہ آپ کو کون سے ڈاکیومنٹس لگانے ہوں گے اپلیکیشن کے ساتھ جب آپ اپلائی کرتی ہیں وائف کی ایکسٹینشن کے لیے، مینلی کے پروف آپ دونوں اکٹھے رہ رہے ہیں، جینوئن سبسٹیٹیو ریلیشن شپ. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال ہے، اٹ ڈپینڈز جب آپ کی وائف کی ایکسٹینشن ڈیو ہے. سو اگر وہ ڈیو ہے فار ایگزامپل آفٹر اپریل، آپ نے کرنٹ ایئر کے اکاؤنٹس سبمٹ کرنے ہوں گے جو ہیں 2020-2021. اگر اس سے پہلے ہے آپ 19-20 کے لگائیں گے، اس کے ساتھ آپ نے لگانے ہیں 12 months بینک اسٹیٹمنٹس. جو تیسرا سوال آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ اس میں اگر کوئی انکم ایگزیمشن ہے یا نہیں، ہوم آفس نے ایگزیمشن دی ہوئی ہے کہ فرام مارچ 2020 تو لے کے 31 اگست 2021 اگر آپ کی انکم میں کوئی ڈراپ ہوا تھا بیکاز آف کرونا وائرس، اور اس سے پہلے بفور دیٹ ٹائم آپ انکم ریکوائرمنٹ کو فلفل کرتے تھے،
ہم آپ کو ایگزیمشن دے دیں گے. سو اگر آپ ابھی فرلو گرانٹس لے رہے ہیں یا آپ کے انکم میں ڈراپ ہوا ہے بیکاز آف کووڈ, اگر آپ اس سے پہلے انکم ریکوائرمنٹ کو میٹ کر رہے تھے, اس کا حوالہ دے کے آپ کرائٹیریا کو فلفل کر سکتے ہیں. بہت شکریہ آپ کے کال کا. ناظرین, یہ تھا ہمارا آخری سوال آج کے لیے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. ہمیشہ کی طرح میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ابھی اپنے فون پر جائیں اور یوٹیوب پر جائیں اور یوٹیوب میں جا کے سرچ باکس میں ڈالیں کامران اعجاز, وہاں میری پکچر آ جائے گی, اور وہاں سبسکرائب کریں میرے چینل کو. اور جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کامنٹس میں لکھ کے مجھے پوچھ سکتے ہیں, اور میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا ان سوالوں کے جواب دوں. ناظرین, انشاءاللہ تعالی ہماری ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی ٹائم 6 سے لے کے 7 بجے, صرف اور صرف وینس ٹی وی پر. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. السلام علیکم.